الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سلسلے صراط مستقیم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور آج اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ اور ہم دوسرا عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا دوسرا حصہ پردے سے متعلق ہے۔ میم ٹی وی کی جانب سے یہ سلسلہ اصلاح معاشرہ کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور آج اس سلسلے میں ہم پردے سے متعلق کچھ باتیں، کچھ گفتگو کریں گے۔ مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ کا ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ سے ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک باپردہ خاتون گویا پیدل سفر کیے چلی جا رہی ہے۔ وہ حیران ہوا اور اسے شک گزرا کہ یہ باپردہ خاتون گویا جو پیدل چل رہی ہے، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کی طرف اس کا ارادہ ہے، اور مکے والوں نے اسے جانے سے روکا تو یہ مکے کی طرف، مدینے کی طرف اس نے گویا سفر کا ارادہ کیا۔ جب اس شخص نے اس باپردہ خاتون کے حالات معلوم کیے تو اس باپردہ خاتون نے یہی بیان کیا کہ مجھے مکے والوں نے مدینے جانے سے روک دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو میرے دل میں بے چینی تھی، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میں نے مدینے کا سفر اختیار کیا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اکیلے اس باہمت خاتون نے باپردہ رہ کر جو سفر شروع کیا، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سفر موقوف کر کے اس باپردہ ہمت خاتون کو مدینے میں اس کو پہنچا دوں۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی سواری جو کہ اونٹ تھی، اس باہمت اور باپردہ خاتون کو پیش کی، اور اس باہمت باپردہ خاتون نے اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد سمجھتے ہوئے اسے قبول کیا۔ چنانچہ اس طرح ایک خاموش سفر شروع ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والی اس باہمت خاتون نے خود اپنا واقعہ، اپنے سفر کی داستان بیان کی، اور کہا کہ وہ شخص کہ جس نے مجھے مدینے تک پہنچایا، تمام راستے، تمام سفر وہ اس طرح میرے ساتھ رہا کہ ہم ساتھ تو ضرور تھے، مگر نہ اس نے مجھ سے کوئی کلام کیا،
اور جب آرام کا وقت ہوتا تو اونٹ کو بٹھا کر دور ہٹ جاتا، اور جب میں اپنے کجاوے سے اتر کر ایک درخت کی سائے میں چلی جاتی تو پھر یہ اونٹ کو دوسری طرف لے جاتا اور وہیں اونٹ کے ساتھ یہ آرام کر لیتا، اور جب سفر شروع کرنا ہوتا تو یہ اونٹ کا کجاوا کس کر اور اونٹ کو میری طرف لے آتا اور بٹھا کر چلا جاتا۔ پھر جب میں کجاوے پر بیٹھ جاتی تو پھر یہ خاموشی سے آ کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر اور یہ سفر شروع کر دیتا۔ دوران سفر میں بھی نقاب میں رہی اور پردے کے اہتمام میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے بہت اچھے کردار کا مظاہرہ کیا۔ وہ صحابیہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں مدینے پہنچی تو سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر میں پہنچی۔ انہوں نے مجھے نہ پہچانا، لہذا میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنا تعارف کرایا۔ جب بتایا کہ میں نے تنہا ہجرت کی تو انہیں بھی بڑی حیرانی ہوئی، اور اسی دوران اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور سارا واقعہ جان کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہلا و سہلا کے دل آویز الفاظ سے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے اس طرح اسلام کی خاطر ہجرت کرنے کو سراہا۔ اے میری مسلمان بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری صحابیہ، گویا آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے سفر کے دوران بھی گویا پردے کا اہتمام کیا، اور وہ صحابیہ کہ جو شرم و حیا کی پیکر اور با پردہ با ہمت، وہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جائی بہن حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قدر طویل سفر میں جس طرح شرم و حیا کی لاج رکھی اور پردے کا اہتمام کیا، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا، اور اس کا انعام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف خوشی کا اظہار فرمایا بلکہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور گویا آپ کی شادی حضرت سیدنا حارثہ بنت زید حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اے میری پیاری بہنوں، ہم بھی عہد کریں اور آپ بھی عہد کریں کہ جب بھی سفر کا موقع ملے تو اس دوران سفر ہو یا حضر، پردے کا اہتمام کریں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان صحابیہ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مکے سے مدینے کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا، تو اکیلے سفر کرنا کیا ان کے لیے اس کی اجازت تھی؟ تو یاد رکھیے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ مہاجرہ یعنی وہ خواتین کہ جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، یا وہ خواتین کہ جو کفار کی قید سے آزاد ہوئی، ان کے لیے اکیلے سفر کرنے کی اجازت تھی، لیکن عام حالات میں عام عورتوں کے لیے اس طرح سفر کرنے کی اجازت نہیں، کہ جیسا کہ باہر شریعت میں ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا زیادہ کا سفر کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ 1 دن بھی کا بھی سفر ہو تو نابالغ بچہ یا کم عقل کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتے، لہذا عورت اپنے محرم یا شوہر کے ساتھ ہی سفر کرے، اور یہی ضروری ہے۔ اے میری مسلمان بہنوں، پردہ کیا ہے؟ پردہ اس کو عربی میں حجاب کہتے ہیں، اور حجاب حجبن سے بنا ہے۔ اس کے معنی حضرت علامہ شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حجاب سے مراد وہ شے ہے کہ جو آپ سے آپ کا مقصود چھپا دے، یعنی اگر ایک شے کو دیکھنا ہے تو وہ شے کسی آڑ یا پردے میں ہو تو اس آڑ یا پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کا ذکر فرمایا، چنانچہ پارہ 23 سورۃ الصاد کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی توارت بالحجاب، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ جائیں، یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ نیز حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب سے مراد یعنی پردے سے مراد یہ ہے کہ مرد انہیں نہ دیکھ سکے۔ اے میری پیاری بہنوں، عورت کا مطلب ہے ما یعار فی اظہارہ، یعنی جس کا ظاہر ہونا قابل عار اور شرم ہو، وہ حصہ کہ جس کا ظاہر ہونا قابل عار اور شرم ہو۔ اور ایک روایت میں ہے المرأۃ عورۃ، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، اور چھپانا اسی چیز کو جاتا ہے کہ جس کو غیروں کی نظر سے بچانا مقصود ہو، اور غیر سے مراد اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا شَیطان، یعنی جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں استشراف کے معنی کسی چیز کو بغور دیکھنا، یا اس کے معنی ہے لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر دینا، کہ لوگ اسے بغور دیکھیں۔ یعنی جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان ان لوگوں کی نگاہ میں اسے بھلی کر دیتا ہے، اور خواہ مخواہ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ پرائی عورت اور اپنی اولاد اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے پردے کا حکم سن 4 ہجری میں ذوالقعدۃ المہینے میں نازل ہوا،
اور حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں بھی فرماتے ہیں کہ مختلف اقوال پردے کے نازل ہونے کے بارے میں نقل کیے گئے، مگر زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ پردے کا حکم سن 4 ہجری میں نازل ہوا۔ اللہ پاک ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں رہنا یہ قید رکھنا ہے اور یہ ظلم ہے۔ یاد رکھیے، پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ حکم ہے، اور حجاب گویا اسلامی شعار کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسلام سے قبل عورت بے پردہ تھی، اور اسلام نے پردہ اور حجاب کے زیور سے آراستہ کر کے عورت کو کردار کی بلندی عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 22 سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، کہ اس زمانے میں عورتیں اترا کر نکلتی تھی اور اپنی زینت اور محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں، مثلا سینے کا ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی اور غیر مرد دیکھتے تھے۔ لباس ایسے پہنتی تھی جس سے جسم کا اعضاء دیکھا جا سکے، لہذا ایسے لباس نہ پہنے۔ افسوس، موجودہ دور میں زمانہ جاہلیت والی بے پردگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً اس زمانے میں پردہ ضروری ہے، اس زمانے میں بھی پردہ ضروری تھا، اور آج کے زمانے میں بھی پردہ بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینے کے درمیان 3 دن قیام فرمایا، اور اسی دوران حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا، یعنی اپنی زوجیت میں داخل فرمایا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ کی، اور اس میں روٹی اور گوشت کا اہتمام نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اور اس میں کھجوریں اور پنیر اور گھی رکھا گیا، اور یہی سب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ تھا۔ مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر واضح نہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے یا نہیں۔ تو چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں یہ مشورہ کیا، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں پردہ کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا۔ چنانچہ قافلے نے جب کوچ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ بنائی اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ تان دیا۔ عورت خود کو گھر کی چار دیواری اور پردے کا اس طرح پابند بنا لے کہ کسی طرح غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے اور نہ کوئی غیر محرم اس کے جسم کو تو کجا بلکہ اس کے لباس تک کو نہ دیکھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ چنانچہ صحابیات ازواج مطہرات پردے کا کیسا اہتمام کرتی تھی۔ ایک بار ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی گئی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ باقی ازواج کی طرح آپ حج اور عمرے پہ نہیں جاتی؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حج اور عمرہ کر لیا ہے اور میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا خدا کی قسم اب میں موت آنے تک گھر سے نہ نکلوں گی۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلی یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکلا۔ اسی طرح مروی ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال سے قبل یہ وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ چوں زہرا باش از مخلوق زو پوش کہ در آغوش شبیر ببینی، یعنی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پرہیزگار با پردہ بنو تاکہ اپنی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا پڑے تو یاد رکھیے خوب پردے کا اہتمام کریں، پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم 9 عمر لڑکیوں، حیض والیوں اور پردے والیوں کو حکم دیا کہ عیدین پر گھر سے نکلے مگر حیض والیاں نماز میں شامل نہ ہوں بلکہ بھلائی کے کاموں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یاد رکھیے پردہ صرف صحابیات کے لیے نہیں ہے بلکہ عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، اور ہماری اسلاف کی جو خواتین تھی وہ پردے کا بڑا اہتمام کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک
نے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے کیسے کیسے معاملات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی اور لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی، تو شیخ نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ، یہ اس خاتون کا دامن کا دھاگا ہے کہ جس پر کبھی نامحرم کی نظر نہ پڑی، اے میرے مولا اس دھاگے کے طفیل باران رحمت فرما۔ چنانچہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی شیخ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دعا ہی کر رہے تھے کہ رب تبارک و تعالی نے بارش عطا فرما دی اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے میری مسلمان بہنوں، ہمیں بھی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، پردہ یہ عورت کی عزت ہے، پردے سے وقار بڑھتا ہے، پردہ زنا سے بچاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو لہذا ہماری بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی میں اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ پردہ کرنے کی برکت سے گویا اللہ پاک نے اس پاک دامن خاتون کے دامن کا ایک دھاگے کی برکت سے اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان بہنوں کو با حیا بنائے، با پردہ بنائے، اور اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔